السلام علیکم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے شوہر کو کیسے پھنسائیں، کیسے اس کو قابو کریں۔ پہلے بھی ہم نے ایک ٹاپک پہ بات کی ہے کہ عورت کو شیم نہ کیا کریں۔ اگر آپ کو اس کے بال گندے لگ رہے ہیں تو آپ اسے شیم نہیں کریں، بلکہ آپ اسے کوئی واؤچر دیں یا پھر کوئی بیوٹی پارلر کا پتہ ہے تو بتائیں اسے کہ وہاں جائیں، بال سیٹ کروا لیں جیسے آپ کو پسند ہو، کرلی پسند ہو یا پھر اسٹریٹ پسند ہو تو ویسے آپ اپنی بیوی کے بال بنوا لیں، تھوڑا خرچہ کر لیں، جیب بھی ڈھیلی کر لیں۔ جیسے آپ اپنی بائک کو موڈیفائی کرواتے ہیں اور گاڑی پہ بھی پیسے لگاتے ہیں تو اپنی بیوی پر بھی پیسے لگا لیں، جیسے آپ وہ اپنے خیالوں میں سپنوں کی رانی جو دیکھتے ہیں ویسے وہ بھی بن جائے گی۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ شوہر کو کیسے اپنے جال میں پھنسائیں۔ تو اس کے لیے چند اہم باتیں ہیں، اگر آپ اس پر عمل کریں گی تو یقین جانیں کہ شوہر سے آپ کی بہت اچھی سیٹنگ ہو جائے گی۔ اب میں یہ نہیں کہتی کہ آپ شوہر کو دیوانہ کر لیں گی، بہرحال آپ ایکول لیول کے اوپر آ جائیں گے کہ آپ شوہر کو اور شوہر آپ کو مطلب آپ انڈرسٹینڈ کر لیں گے ایک دوسرے کو لائن پہ۔ پہلا یہ ہے کہ جو کہ پاکستانی مردوں کو ہے، اس کو اٹینشن چاہیے ہوتی ہے، یعنی کہ توجہ۔ وہ یہ کہ آپ اگر بیگم فون پہ بات کر رہی ہے اور شوہر آیا ہے اور اس نے دیکھا کہ بیگم بات کر رہی ہے اور فون کے سنتے ہوئے وہ کہہ رہی ہے کہ بھائی میرے ہسبینڈ آئے ہیں، میں نے ان کو کھانا شانا دینا ہے تو بعد میں بات کریں گے، وہ چاہے فون پہ آپ کے ابو جی، آپ بولو ابو جی یا امی جی یا سسٹر میرے ہسبینڈ آیا ہے، میں نے اس کو کھانا دینا، تو شوہر یہ بات سنے گا تو اس کو بہت خوشی ہوئے گی کہ یہ مجھے اٹینشن دے رہی ہے، جو کہ بہت سارے اکثر بلکہ مردوں کو چاہیے ہوتی ہے، تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دوسرا پوائنٹ ہے ایٹیٹیوڈ، وہ یہ ہے کہ وہ مت دکھایا کریں۔ ہماری خواتین میں یہ ہے کہ خاص طور پر شوہر کو مت دکھایا کریں۔ ہماری خواتین میں یہ ہے کہ وہ ناراض کسی اور بات پہ ہوتی ہیں اور ایٹیٹیوڈ کہیں اور دکھا کہیں اور رہی ہوتی ہیں۔ رات کو شوہر نے بات نہیں سنی تو اب صبح سارا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ آپ کی ناشتے اور پراٹھے کی شکل میں نظر آ رہا ہے کہ یہ کس ایٹیٹیوڈ سے بنایا گیا ہے۔ اس چیز کو آپ ذرا کور کرنا پڑے گا۔ تو یعنی جہاں کا کنواں ہے وہیں یہ اس کا پانی ڈالیں، نہ یہ کہ بدلہ کسی اور کا ہے اور لیں اپنے شوہر سے اور اس کو دکھا رہے ہیں، تو اس کو کور کریں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو تیسری چیز یہ ہے کہ ازیوم پشن کے مرد جو ہے وہ بہت ساری چیزوں میں اس کو ازیوم پیشن بنا لیتے ہیں۔ آپ کھانا ساتھ نہیں کھا رہی تو آپ نے کھا لیا ہوگا، انہیں پتہ ہی نہیں کہ آپ نے سارا دن کھانا نہیں کھایا بلکہ ان کا انتظار کر رہی ہیں۔ تو کوشش کریں کمیونیکیٹ کرنے کی، یعنی کہ بات کیا کریں تاکہ ان کو یہ جو ازیوم پیشن سے بچ جائیں اس مسئلے سے۔ اگر وہ ہوں بھی کم از کم تو وہ ایک ریئل ہو کہ آپ نے جوڑا نہیں بنوایا تو وہ سمجھ گئے خود سے کہ آپ نے پچھلے سال والا آپ کو پورا ہوگا اس لیے آپ نے نہیں بنوایا، یعنی کہ انہوں نے پوچھا ہی نہیں، اور یا پھر آپ کے کسی فرینڈ نے یا پیرنٹس نے دے دیا ہوگا سوٹ تو آپ نے اس لیے شوہر کو کہا نہیں اور اس نے پوچھا ہی نہیں۔ تو اس پہ بھی آپ یہ ہے کہ کمیونیکیٹ کریں، اسے بتائیں کہ میں نے نہیں بنوایا یا وہ تو اس کا ناپ چینج ہو گیا ہے تو مجھے بنوانا ہے، تو یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، یعنی یہ بھی یہاں پہ بھی انڈرسٹینڈ ہو جائے گا، اس کو معلوم ہو جائے گا، آپ کو لے دے گا مسئلہ حل۔ تو چوتھی بات یہ وہ ابسنس کی ہے۔ بہت سارے معاملات جو گھر میں ہو رہے ہوتے ہیں اس کی غیر موجودگی میں جن کا شوہر کو علم نہیں ہوتا کیونکہ وہ باہر کام کر رہا ہے، تو کوشش کریں کہ جب وہ واپس آئے تو اس کو ساری باتوں سے آگاہ کریں، اس کو احساس دلائیے کہ ان کی غیر موجودگی میں آپ کو کیا فیل ہوا، یا اس کی غیر موجودگی آپ کو جو ہے نا وہ اس کو فیل ہوا ہے آپ کو، تو یہ بات بھی اس کو اچھی لگے گی کہ بھائی میں موجود نہیں تھا اور اس نے مجھے ضرورت محسوس کی۔ نمبر 5 جو ہے وہ اچیومنٹس ہے، یعنی جیسے شوہر جو ہے وہ باہر سے آتا ہے، اس کو چھوٹی چھوٹی سی اس کی اچیومنٹ ہوتی ہیں، تھکا اور آتا ہے تو آپ کا حق ہے کہ آپ اسے اپریشیٹ کریں، آپ اس کو اس کے بارے میں دیکھیں، یہ سنت سے بھی ثابت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی پہلی دفعہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانپ رہے تھے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ آپ پر کمبل ڈالا اور کہا کہ آپ ڈرے نہیں، اللہ آپ کے ساتھ اچھا کرے گا، آپ اتنے اچھے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور اتنے نیک ہیں، تو آپ پریشان نہ ہوں۔ انہوں نے ساری اچیومنٹ گنوائی کہ آپ سارے کام اچھے کرتے ہیں، تو یہ مسئلہ بھی انشاءاللہ اللہ پاک حل کرے گا۔ ٹھیک ہے، اب چھٹے نمبر پہ آتی ہے الٹرانیٹس، وہ یہ ہے کہ آپ یہ چیز افورڈ نہیں کر سکتے، یعنی کہ شوہر جو ہے وہ کوئی
ایسی چیز افورڈ نہیں کر سکتا، جیسے کہ آپ کہو کہ میں نے بھائی ہم نے گھومنے جانا ہے باہر کہیں، اور وہ افورڈ نہیں کر سکتا، تو آپ کو معلوم ہو کہ اس کی آپ کو نظر آ جائے کہ وہ کیا فیل کر رہا ہے، تو آپ بولو کہ ٹھیک ہے ہم اگر باہر نہیں جا سکتے تو مری چلے جاتے ہیں، سوات چلے جاتے ہیں، یا یہاں کہیں چلے جاتے ہیں، تو یہ بھی اس کو بہت اچھا لگے گا، تو آپ کا یہاں پہ بھی آپ انڈرسٹینڈ کر جاؤ گے اور یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، اور آپ اس کی دل میں جگہ بنا لو گے، ٹھیک ہے۔ اب جو نمبر 7 پہ ہے وہ ہے ایکسیپٹینس۔ بہت سی عورتیں جو اپنے شوہر کے مزاج کو برداشت نہیں کرتی، کہ ہر انسان کا ڈیفرنٹ جو ہے وہ اس کی نیچر ہوتی ہے، تو کچھ خواتین جو پسند نہیں کرتی کہ اس سے مجھے یہ مسئلہ ہے، اس کی یہ عادت نہیں چھوٹ رہی ہے، وہ جیسے کہ عام چھوٹی سی مثال لے لیں، اگر وہ آتا ہے گھر میں اور وہ کھانا کھاتا ہے اور کھانا کھاتے ہوئے وہ نیوز دیکھتا ہے تو آپ کو اس سے الرجی ہے، تو آپ اسے تھوڑا قبول کریں، آپ بھی اسے ایکسیپٹ کریں۔ وہ آیا گھر میں کھانا دیکھا، اس کو نیوز لگانے سے پہلے آپ لگا دیں، تو آپ اس کے دل میں جگہ بنا لی، اس کو پھنسا لیا آپ نے۔ اور نمبر 8 جو ہے وہ اسسٹ ہے۔ کوئی مرد دنیا کا اسسٹ نہیں بنا سکتا اگر اس کے ساتھ بیوی نہ ہو۔ اگر وہ کوئی کام کر رہا ہے، بالفرض گھر بنا رہا ہے، تو آپ اخراجات میں اس کی مدد کریں، یا کہیں کہ یہاں سے یہ کام کر لیتے ہیں، یا بچے کو یہاں اسکول ڈالا ہے، اس کی تو بہت زیادہ فیس ہے، تو فلانا اسکول جو ہے وہ بھی بہت زبردست ہے، اس کی اچھی وہ ہے، ان کی بھی ایجوکیشن تو طریقہ کار، تو ان کی فیس بھی کم ہے، تو ہم اس ٹائم ہم زیادہ نہیں افورڈ کر سکتے، تو ہم یہ تو اس میں ہیلپ ہو جائے گی، تو وہ اس بات سے خوش ہوگا کہ آپ نے یہ۔ اب آخری ہمارا پوائنٹ رہ گیا اینجر مینجمنٹ۔ اینگر جس پہ مرد جو ہے اس کو بہت سارا وہ اس کو غصہ آتا ہے۔ آخری ہمارا پوائنٹ رہ گیا اینجر مینجمنٹ۔ اینگر جس پہ مرد جو ہے اس کو بہت سارا وہ اس کو غصہ آتا ہے، کچھ ایسی بات جو اس کے جیسے آپ شروع میں خواتین جو ہے وہ میک اپ کرتی ہیں، تو میک اپ کرتے ہوئے کافی ٹائم لگاتی ہیں، جس سے اس کو بہت زیادہ اس کا دل کرتا ہے مر جاؤں یا مار دوں، تو اس پہ اس طرح کی اور بھی کئی باتیں جو اس کو پسند نہیں ہے، تو آپ کوشش کریں کہ ان کو کم سے کم کریں، اس کو کور کریں، کہ اس کو کوشش کریں کہ وہ سخت ناراض نہ ہو، تو جس سے ہوتا ہے اس کو وہ آپ کم ٹائم دگائیں، تو اس کو اچھا لگے گا کہ میری اس کام کو بھی اس نے کور کر لیے۔ تو یہ اہم پوائنٹس ہیں جو آپ شوہر کو پھنسا سکتے ہیں، اور مشکل بھی اتنا نہیں ہے، بس تھوڑا سا اپنے آپ کو بھی کنٹرول کریں۔